یہ ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ میں ہوں عمیر عظمت۔ سال 2021 اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ آیا اور پھر ماضی کا حصہ بن چکا۔ سال 2022 شروع ہو چکا ہے، تاہم فیصل آباد میں ٹیکس گزاروں کے لیے سال 2021 کیسا رہا؟ ایف بی آر نے کیا کیا اقدامات کیے؟ ٹیکس نیٹ میں اضافہ جو کہ نہ صرف فیصل آباد بلکہ پاکستان بھر کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے، اس کے لیے ایف بی آر نے اور تمام سٹیک ہولڈرز نے کیا کیا کردار ادا کیا؟ 2021 میں کوئی مثبت معاشی تبدیلیاں ہوئیں یا پھر وہی نعروں دعووں کے ساتھ 2021 گزر گیا؟ یہ سب باتیں ہم آج گفتگو کریں گے اسی موضوع پر اس پروگرام میں۔ جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سال 2021 جو کہ ختم ہو چکا ہے، اور اس میں کاروباری حالات پاکستان کے فیصل آباد کے کیسے رہے ہیں، ٹیکسز کا نظام کیسے رہا ہے، بزنس کمیونٹی کس حد تک حکومتی پالیسیوں اور جو ٹیکسز کے حوالے سے بنائی جانے والی پالیسیاں ہیں ان سے مطمئن دکھائی دیتی ہے، منی بجٹ جو حکومت کا ہے اس سے کس حد تک جو بزنس کمیونٹی ہے وہ مطمئن دکھائی دیتی ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سینئر وائس پریزیڈنٹ عمران محمود شیخ صاحب موجود ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کیا کہتے ہیں 2021 کیسا رہا کاروباری سرگرمیوں کے لحاظ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2021 میں دیکھیں گورنمنٹ نے ماشاءاللہ ابھی تک جو ریونیو اکٹھا کیا ہے وہ 5500 ارب روپیز ہے۔ یہ بہت گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے۔ فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے اس کا ملکی برآمدات میں ایک بڑا حصہ ہے، اور پھر آج اس حوالے سے حکومتی پالیسیاں اور بالخصوص ایف بی آر کے ٹیکسز کے حوالے سے آپ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہیں۔ کیا اس نظر سے دیکھتے ہیں ان تمام اقدامات کو؟ دیکھیں جتنا ریونیو پورے پاکستان میں اکٹھا ہوتا ہے 20 سے 25% جو ہے فیصل آباد کا ریونیو ہوتا ہے، اور جو ایکسپورٹ کا ہے فیصل آباد کا وہ تقریباً 55% جو شیئر وہ فیصل آباد کا ایکسپورٹ سیکٹر سے۔ ٹیکسز نو ڈاؤٹ دینے چاہیے، جتنے بھی ٹیکسز ہونے چاہیے گورنمنٹ کو ایز کرنا چاہیے کہ جو ٹیکسز ہیں نئے ٹیکس پیئرز بے شک آنے چاہیے، بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے کہ آنے والے سالوں میں اگر ٹیکس لگیں گے تو وہ ہمارا انفلیشن بڑھے گی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایز ڈو بزنس جیسے کر رہی ہے ایسے ایز ڈو فار ٹیکس پیئرز کرنے چاہیے، کہ کوئی ٹیکس پیئر نہیں ہے اگر وہ ٹیکس دینا چاہ رہا ہے لیکن وہ اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ ہم نے کل ٹیکس جمع کروایا تو گورنمنٹ پچھلے جو ہے وہ ہمارے ڈاکومنٹس نہ نکال لے، پچھلی ریکوری کوئی نہ نکال دیں، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایک نوٹیفیکیشن نکالے، ایف بی آر کو ڈائریکشن دے کہ نئے ٹیکس پیئر کو لے کے آئیں، لیکن وہ اس ٹیکس پیئر کو یہ بھی گارنٹی اس نوٹیفیکیشن میں دیں کہ 5 سال تک اس کا کوئی نوٹس نہیں آئے گا اس کو، اور کوئی ریکوری نہیں نکالی جائے گی، جس کی وجہ سے یہ ملک میں ہمارے ٹیکسز زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں ایک منی بجٹ آ رہا ہے 350 ارب کے نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے اگلے سال اگر یہ مہنگائی بڑھتی جائے گی تو ایکسپورٹ میں بھی یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے نا ایکسپورٹ میں بھی ہرٹ کرے گی، اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹ ڈکلائن کی طرف جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے جو نیبرز کنٹری ہے وہ ہم سے وہ کم ہیں، ٹیکسز بھی کم ہیں۔ اب دیکھیں نا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کتنے ٹیکسز ہیں، کوئی چیز آپ خریدنے چلے جائیں ہر چیز پہ تو ٹیکس ہماری عوام دے رہی ہے، اس کی وجہ انڈائریکٹلی کی جگہ ڈائریکٹلی ٹیکس دیے لگ جائیں تو میرا خیال ہے جو ہماری پاکستان کی عوام ہے وہ ٹیکسز ایزیلی دے سکتی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا 2021 بھی گزر گیا، مگر ہمارا وہ جس طریقے سے عوام چاہتی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہو، پاکستان کی آمدن بڑھے، لیکن اس طریقے سے ملک کی جو آمدن ہے وہ بڑھتی دکھائی نہیں دے رہی، اور یہ آمدن صرف اور صرف ٹیکسز کی صورت میں بڑھ سکتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں 2022 اس حوالے سے کوئی تبدیلی لے کر آئے گا؟ دیکھیں 2022 میں وہی جو میں نے آگے آپ کو بات کہی ہے کہ جو ٹیکس پیئر نئے آنا چاہتے ہیں ان کو گارنٹی چاہیے کہ ہمارے پرانے پرانے نوٹسز ایف بی آر نے نکالے، دیکھیں جو ٹیکس پیئر نیا آتا ہے وہ بھی ٹیکس پے نہیں کیا ہوتا، 1 مہینے کے بعد اس کو نوٹسز آنے شروع ہو جاتے ہیں،
یہ ہونا چاہیے کہ ٹیکس نیٹ ورک میں وہ آئے 5 سال اس کے بالکل اکاؤنٹ کو نہیں چھیڑا جائے گا اور خود ری ویلیوشن کر کے ہر سال جو اس نے 5-10% اس کو ایکسیس کرنا ہے اس حساب سے وہ ٹیکس جمع کروا دے. لیکن اب دیکھیں نا جو ٹیکسز آپ کہہ رہے ہیں اگلے سال میں کیا نظر آ رہا ہے. اگلے سال میں دیکھیں ہمارے پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہے. آپ بجلی کا بل دیکھ لیں, ابھی تک نیلم سر چارج اس پہ لگ رہا ہے, اس پہ جو ایران کی گیس لائن ہے وہ لگ رہا ہے, اس میں آپ بجلی کے بل آپ نکال لیں, کوئی بل گیسز کا نکال لیں, کوئی چیز نکال لیں, انڈائریکٹلی ہمارے بے تحاشا ٹیکسز ہے جو 53% پہ ہے. ویئر ایز 53 تھے اب 45 پہ چلے گئے ہیں. لیکن ویئر ایز ہمارے نیبرز کنٹری میں دیکھ لیں وہ 28% 25% کی ریشو پہ سے ٹیکسز لا رہے ہیں جو انڈائریکٹلی ہوں. تو اس وجہ سے انڈائریکٹلی کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور ڈائریکٹلی ٹیکسز کی طرف میرے خیال لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اگر ان کو یہ مطمئن ہو کہ ہم اگر ٹیکس پیئر کل بن جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کرے گی FBR. ٹھیک ہے سر, آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کو کم ہونا چاہیے, مگر یہ اسی صورت میں کم ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی آمدن بڑھانے میں, یعنی کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے ان کے نیٹ میں اور ان کی کلیکشن بڑھانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک بتائیے گا کہ آپ کیا حکمت عملی, کیا سجیشنز دینا چاہیں گے. جبکہ دوسرا ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے شہر میں بھی ٹیکس چوری کے معاملات کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ایون کہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ٹیکس چوری کے کیسز سامنے آتے ہیں. آخر کیوں نہیں ان کا یہ سلسلہ رک پاتا, یہ ٹیکس پیئرز ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں کارپوریٹ کا میری نظر سے تو کوئی ایسے ٹیکس چوری کا تو اتنا کوئی نظر نہیں آیا. دیکھیں میں وہی پھر اس طرف ہی آؤں گا کہ جب تک ٹیکس پیئرز کو جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں ان کو جب تک اٹریکشن نہیں دیں گے وہ کیسے آئیں گے. اٹریکشن اس سینس میں ہی دی جا سکتی ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں. ٹیکس نیٹ ورک آنے کے بعد ہم آپ کو 5 سال نہیں ٹچ کریں گے. پھر مجھے بڑی اللہ کے گھر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں ہر بندہ ٹیکس پیئر ہو جائے گا اور ہماری جو ریونیو ہے جو وہ ہمارا جو ایکسپیکٹیشن گورنمنٹ 2022 کا کوئی ٹارگٹ رکھتی ہے تو مجھے امید ہے اگر یہ ریلیکسیشن اس سینس میں دے دیں کہ انڈائریکٹلی ختم کر کے ڈائریکٹ میں چلے جائیں اور اٹریکشن ضرور دیں نئے ٹیکس پیئر کے لیے. اور آنے والے وقت میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ریونیو جتنا گورنمنٹ کے گی اس سے زیادہ انشاءاللہ اکٹھا ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ شیخ صاحب, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر FBR یا حکومت انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کر دیتی ہے, نئے ٹیکس گزار تلاش کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نئے ٹیکس گزاروں کو اس بات کا تحفظ دیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی, 5 سال تک ان کو کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ملے گا, تو ان کی پر امید ہیں وہ کہ پاکستان کی ٹیکسز کی مد میں جو آمدن ہے اس میں اضافہ ہوگا. اسی کے ساتھ مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایبوما کے چیئرمین عارف احسان ملک صاحب موجود ہیں, SMEز کی نمائندگی کرتے ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے جانیں گے کہ 2021 کاروباری سرگرمیوں کے لحاظ سے اور پھر ٹیکسز کے لحاظ سے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلا تو یہ سمجھیے کہ پاکستان میں جو ٹیکس ٹو GDP کی ریشو ہے وہ ہے 12%. کسی بھی آپ سویلائزڈ یا ڈیولپڈ کنٹری میں آپ دیکھیں گے تو یہ 20% سے زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ آپ کی گورنمنٹس کو اپنے ترقیاتی کام کرنے کے لیے ٹیکسز چاہیے ہوتے ہیں اوبویسلی. تو اگر یہ کلیکشن کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کنٹری اس انداز سے انفراسٹرکچر کے حوالے سے ترقی نہیں کر سکے گی. ہمیں اپنی ٹیکس بیس کو براڈن کرنا چاہیے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2021 کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا, اس میں ہماری ٹیکس بیس براڈن نہیں ہوئی. یہ آپ انہی لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں جو آپ کے پہلے سسٹم میں شامل ہیں, بہت تھوڑے لوگ نئے سسٹم میں آئے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات یہ ہے, پہلی تو بات کہ گورنمنٹ اس کی پوری اچھے انداز سے انفارمیشن لوگوں کو دے کہ ٹیکس دینا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ پہ یہ فرض ہے, ڈیوٹی ہے کہ آپ ٹیکس پے کریں تاکہ کنٹری آگے بڑھ سکے. اس میں اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ کے پاس پھر انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے, نہ کہ آپ یہ کریں کہ جو لوگ آپ کو ٹیکسز دے رہے ہیں آپ انہی سے وصول کرتے رہیں اور انہی کو ٹیکس اور زیادہ امپوز کرتے رہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز انہی کو آپ کرتے رہیں. تو اس طرح بھی سسٹم جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. آپ کے وزیر خزانہ پچھلے دنوں آن ایئر کہہ رہے تھے
کہ پاکستان میں ریٹیل سیکٹر میں 18 کھرب کی ٹرانزیکشن ہے، جس میں سے صرف 3 کھرب سسٹم میں ہے، باقی 15 کھرب سسٹم میں ہی نہیں ہے. تو ابھی گورنمنٹ اس میں کر رہی ہے، پی او ایس لگا رہی ہے، جیسے پوائنٹ آف سیلز مشینز ہیں، گورنمنٹ اس میں کام کر رہی ہے، لیکن اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو براڈن کیا جائے اور اس کو پوری طرح سے نافذ کیا جائے، انفورس کیا جائے، تاکہ آپ کی ٹیکس کلیکشن بہتر ہو سکے. اچھا سر، ایس ایم ایز کی جانب سے ہمیشہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، حکومتی پالیسیوں پہ بھی اس کی وجہ ہے کہ اگنور بھی انہیں ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سجیشنز دینا چاہیں گے 2022 کے حوالے سے کہ جس سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں ان میں نہ صرف مزید نکھار آئے بلکہ جو ہماری ملک کی آمدن ہے، جو ٹیکسز ہیں جو کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے، قومی فریضہ ہے، ان میں بھی اضافہ ہو سکے؟ جی، اس میں دیکھیں، میں چونکہ ایس ایم ایز کی ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمارا ٹیکس جو ہم ایکسپورٹرز ہیں، ہمارا تو ایٹ سورس ٹیکس بینک لے لیتے ہیں اور ہم دے دیتے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں یہ ہوا کہ ہم پہ انہوں نے جی ایس ٹی امپوز کیا جو 17% ہے، جو کہ ایکسپورٹس کے بعد ریفنڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ٹوٹل پروسیس جو ہے 4 یا 5 مہینے کا ہے. جب ہم چیز پرچیز کرتے ہیں ہم ٹیکس دے دیتے ہیں، لیکن اس کو بننے میں 2 مہینے 3 مہینے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو واپس آتے 4 سے 5 مہینے لگتے ہیں، سم ٹائم 6 منتھس کا بھی یہ پروسیس ہے. تو میں آپ نے ایس ایم ایز کے حوالے سے پوچھا، تو میں یہ گورنمنٹ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ بھی کروں گا، آپ کے توسط سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ جی ایس ٹی جو ایکسپورٹرز پہ آپ نے امپوز کیا ہوا ہے، کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہے. بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، میں نے اسٹڈی کروایا ویتنام کو، کمبوڈیا کو، جو ہمارے کمپیٹیٹر کنٹریز ہیں، تو ان میں اس انداز سے یہ ٹیکس نہیں ہے کہ پہلے لے کے تو پھر اس کے بعد ریفنڈ ہو، بلکہ وہاں میکانزم ہی اور ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جنرل سیل ٹیکس ہے جو ایکسپورٹرز پہ لگایا گیا ہے، یہ بالکل اس کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ آپ اپنے اس سیکٹر پہ لگائیں جو آپ کا لوکل کام کر رہے ہیں. آپ ایس ایم ایز، وہ بھی ایکسپورٹس کی ایس ایم ایز کو آپ کام کرنے سے روک رہے ہیں، ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں. اس سے ہماری کام کرنے کی کیپیسٹی کم ہوئی ہے، ہمارا جو اپنا سرمایہ ہے وہ ایف بی آر کے پاس 5-5 6-6 ماہ سٹک رہتا ہے، جس کی وجہ سے آ کے کام کرنے کی استعداد کم ہوئی ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹ الٹیمیٹلی ڈکلائن کر جائیں گی. اچھا عارف صاحب، ایک اور چیز کلیئر کیجیے گا کہ ایف بی آر کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکس پیئرز ٹیکس نہیں دینا چاہتے، جس کی مثال یہ ہے کہ فیصل آباد ڈویژن بھر میں صرف لگ بھگ 1 لاکھ لوگوں نے اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروائے ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ تاجر ایک ہی روایتی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر ایف بی آر ٹیکس لینا نہیں چاہتا. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کنفیوژن آج تک برقرار ہے، کیوں ختم نہیں ہو پاتی، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس میں بڑی سمپل بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک تو پراپر ایف بی آر کی طرف سے انفارمیشن نہیں ہے، اتنا مشکل سسٹم ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر آپ انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ تو دوسری بات آپ کی انفورسمنٹ نہیں ہے اس میں. آپ ٹریڈر سے ٹیکس لیں، ٹریڈر ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں ہم رہ کے پاکستان کے روڈز یوز کر رہے ہیں، پارکس یوز کر رہے ہیں، یہاں کی سیکیورٹی فیسلٹیز کو یوز کر رہے ہیں، ہم پہ ذمہ داری ہے. لیکن اس میں ایف بی آر کی یہ کمزوری کہوں گا، ان کی یہ کوتاہی کہوں گا کہ وہ ٹیکس بیس کو براڈن کرنے میں ناکام رہے ہیں ابھی تک. اور یہ جو آپ 5,500 ارب کا ٹیکس فگر دیکھ رہے ہیں، یہ فگر ہماری چونکہ امپورٹس اس زمانے میں ڈراسٹیکلی بڑھی ہیں، تو آپ کو یہ ایف بی آر کی ایک آمدن کا یہ بھی ذریعہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکم ٹیکس کی بیس جو ہے وہ اتنی براڈ نہیں ہوئی. اس میں فوری ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں، ان کو اچھے انداز سے انفورس کریں، اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف اپنے سسٹم کو لے کے جائیں. یہ جو روزانہ آئے دن پیٹرولیم لیوی آپ لگا رہے ہیں، جو آپ کا ایک موٹر سائیکل والا بھی دے رہا ہے، آپ کا مرسڈیز والا بھی دے رہا ہے، تو دیٹ از ناٹ فیئر. کہ آپ کو چاہیے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز سے نکل کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جائیں، لوگوں کی سیلریز کے مطابق ان پہ ٹیکس ہوں، لوگوں کی انکم کے مطابق ان پہ ٹیکس ہوں، اور آپ کے پاس پھر ٹیکس وصول کرنے کی اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل. بہت اچھی گفتگو کی ہے عارف احسان ملک صاحب نے، اور 2-3 پوائنٹس، مرکزی پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے کہ ایف بی آر اور حکومت سب سے پہلے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے. جو پہلے سے موجود ٹیکس گزار ہیں صرف ان کو نہ نچوڑا جائے بلکہ
नए टैक्स गुजारों को ढूंढा जाए और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके ऐसे वो तमाम अफराद जिनकी आमदन काबिल टैक्स है उनको टैक्स नेट में लाया जाए। उसके साथ तजारती खसारा कम करने के लिए इंपोर्ट्स में भी कमी की जाए, तो उसके साथ ही न सिर्फ टैक्सेस का निज़ाम बल्कि मुल्क की मईशत में भी बेहतरी आ सकती है। हंगामी दौरों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से कि 2021 मुल्क भर में फैसलाबाद में कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से कैसा रहा और टैक्सेस के हवाले से, टैक्स वसूलियों के हवाले से, टैक्स नेट में इजाफे के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से ये साल कैसा रहा है। मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मारूफ माहिर मईशत अहमद जब्बार साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आप क्या समझते हैं, 2021 ख़त्म हो चुका है, 2022 तुलू हो चुका है, तो 2021 पाकिस्तान में टैक्सेस के हवाले से कैसी कारकर्दगी देखते हैं आप FPR की, हुकूमत की और टैक्स गुजारों के लिए ये वो साल कैसा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट का साल है वो है तकरीबन आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। तो गवर्नमेंट का अगर टैक्स के क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो टैक्स के क्वेश्चन के हिसाब से तो उसको 6 माह गुजरे हैं। इस 6 माह में जो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन की जो टारगेट्स हैं जो उन्होंने अपना सेट किया हुआ है फॉर द जून 30, 2022 जो टारगेट सेट किया हुआ है वो तो गवर्नमेंट के फिगर्स के मुताबिक वो 15% इनकी नवंबर 30 तक जो है वो इंक्रीज़ मौजूद है। यानी कि जो टारगेट का 30 नवंबर को जितना भी इन्होंने 5/12 करके अपना टारगेट किया था उससे 50% ये इंक्रीज जा रहे हैं। लेकिन जो रियल ग्रोथ अगर हम देखें तो इन्फ्लेशनरी फैक्टर जो हमारा चल रहा है इस वक्त वो 10 से ऊपर चला गया है। तो जो 10 से ऊपर जब आपका चला गया तो आपके जो टोटल अगर कलेक्शन आपकी 15 या 16 या 17% से ऊपर भी जा रही है तो उसमें इन्फ्लेशनरी फैक्टर भी शामिल है। तो इसका मतलब है कि रियल ग्रोथ तो आपकी इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स के अलावा जो है वो उसके हिसाब से तो पूरा उसके बराबर चल रहा है। और फिर जो डिफरेंस आता है कि इस पहले 6 माह के दौरान आपकी रिटर्न्स फाइल होती हैं, लोग टैक्स अपनी रिटर्न्स के साथ जमा करवाते हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में तो रिटर्न्स तो फाइल नहीं होनी, अब तो वो फिर असेसमेंट की बेस पे आपका टैक्स कलेक्शन होगा या इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो है वो आपकी जो है वो मेजर टैक्स कलेक्शन होगी। लेट्स होप, हम ज़ाहिर है बीइंग ए पाकिस्तानी हम तो चाहेंगे गवर्नमेंट जो है अपना टारगेट अचीव करे, बट द टारगेट इट्स स्टिल अ टफ गोल अहेड फॉर द गवर्नमेंट। सर, टारगेट तक की तो बात होगी, उसमें एक जो बड़ा फैक्टर है वो हमारी इंपोर्ट्स भी हैं, इंपोर्ट्स हुई हैं, उसमें ड्यूटियाँ जो हैं वो लोगों की जानिब से अदायगियाँ की गई हैं, तो उससे FPR को या कस्टम्स को रेवेन्यू तो हो गया, मगर उस रेवेन्यू का एज सच पाकिस्तान को या हमारी आवाम को उस तरीके से फ़ायदा नहीं मेरे ख्याल से हो रहा जिस तरीके से जो रेवेन्यू ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, रेवेन्यू तो बाहर जब इंपोर्ट के ऊपर टैक्स कलेक्शन तो हो गई, लेकिन उससे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आउट हो गया। पिछले साल गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड पे पॉजिटिव खेल रही थी, इस वक्त $1.9 बिलियन से आपका टारगेट ट्रेड डेफिसिट आउट हो गया। क्यों? इंपोर्ट्स हैवी आ गई, इंपोर्ट्स हैवी और ऐसे ड्यूटीज़ पूरी होने से टैक्स कलेक्शन तो हो गई, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो आउट हुआ है उसकी वजह से आपकी इकॉनमी हिट हो रही है। उसकी वजह से आपकी जो डॉलर प्राइस आपकी 182 पे 181 पे कल ट्रेड कर रहा था डॉलर्स। इवन कल हम देख रहे थे जो हमारा दिरहम है वो 51 पे आपका गया हुआ है, जो 42-41 पे भी बैलेंस हम कर रहे थे। तो उस वजह से आपकी जो इन्फ्लेशनरी फैक्टर है ना, और जो आपका मिडल टियर का बंदा है वो अफेक्ट हुआ। शायद बिजनेसमैन एक्सपोर्टर ने इसमें बहुत कमाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी और एक्सपोर्ट्स एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी भी होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब जो इम्पोर्टर है, जो कुछ रॉ मटेरियल जो हम नहीं बना पा रहे और वो पर्सन जो इम्पोर्ट कर रहा है उससे हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसके लिए वो उतनी इंक्रीज़ हो रही है। और इस वजह से बाद का जो लोकल सेलर इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चर करके लोकल सेल कर रहा है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है
وہ کم ہو رہا ہے ڈیو ٹو دی ہائی ریٹ آف دا ڈالر. اور وہی جو لوکل سیل بیچتا ہے وہ چونکہ اس نے اپنا پروفٹ مارجن تو رکھنا ہے, وہ سارا بوجھ آگے اپنے ٹیکسیز کا بوجھ بھی آگے عوام کے اوپر ڈالتا ہے, تو جس سے آپ کی جو ہے وہ ضرورت اشیاء بھی جو ہے وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں. لائک پلسز, ہم آج تک پلسز کی طرف دھیان نہیں دے سکے. پلسز ہم آج بھی امپورٹ کر رہے ہیں. اب جب دالیں امپورٹ کریں گے, ڈالر پرائس ہائی ہوگی, عام بندہ شاید گوشت کم کھاتا ہے, دال زیادہ کھاتا ہے, لیکن دال بھی کاسٹلی ہو رہی ہے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کی پرائس کو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہماری ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ کم ہو سکے. سر, ٹیکس نیٹ میں اضافہ جو ہے وہ اس وقت ہماری ایک بڑی اہم ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں 2021 میں ایف پی آر جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی اقدامات کر سکا ہے, یا اس میں آپ کو کوئی کامیابی دکھائی دیتی ہے کہ وہ مطلوبہ اہداف جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکے ہوں؟ پازیٹیو سائن, اب ہم تھوڑا سا ایک پازیٹیو سائن کی بات بھی کر لیں. گورنمنٹ نے نادرا کے ساتھ مل کے اور بینک سے آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے, جس میں میجر ٹرانزیکشنز بزنس مین کی ہیں اور جو کہ نان فائلر ہیں. دیکھیں جو فائلر ہے جو ٹیکس دے رہا ہے اس کی آپ اسیسمنٹ کریں, اس کے ساتھ ہارش اسیسمنٹ مت کریں, اس کو ایک آپ پریسٹیج دیں کہ یو آر دا ٹیکس پیئر آف دا کنٹری. ہاں جو فائلر نہیں ہے اور جو گورنمنٹ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں گورنمنٹ کو ان تمام لوگوں, انہوں نے ایک پورٹل علیحدہ بنا دیا نان فائلرز کا. نان فائلر اب اس پورٹل پہ جا کے اپنا فائنینشیل ٹرانزیکشن بھی دیکھ سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کون سا ڈیٹا ہے جو کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے اور اس کی ہیوی فائنینشیل ٹرانزیکشن. میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو نوٹسز ایشو ہوں, ان تمام لوگوں کو فائلرز میں کنورٹ کیا جائے, اور جو پھر بھی جو ہے پہلے ایک موقع ان کو دینا چاہیے کہ یو بیکم دا فائلر, اپنا جو ٹیکس ڈکلیئرڈ ہے اب جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ گورنمنٹ کو جمع کروائیں. اگر پھر بھی وہ لوگ ٹیکس جمع نہیں کرواتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو ہارڈ سٹیپس لینے پڑیں گے تاکہ جو فائلر ہے اس کو آپ عزت دیں, ریگارڈ دیں, اور جو نان فائلر ہے جو آپ کو ایک اپرچونٹی یا دو اپرچونٹی دینے کے بعد بھی وہ نان فائلر رہتا ہے اور گو کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے اوپر گورنمنٹ کو ہارڈ سٹیپس لے. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کی ٹیکس بیس بڑھے گی, ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. اب ہم دیکھیں کہ ہم گورنمنٹ اپنا ریونیو کا 80% ڈیٹ سروسنگ پہ جا رہا ہے, باقی کا بچا 20% میں گورنمنٹ اپنے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں. آپ کا ڈیفینس بجٹ بھی ہے, آپ کا ایجوکیشن, آپ کا سارا بجٹ پورا ہے. آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنی بیلنس شیٹ ٹیلی کریں, اپنا انکم اس کو سرپلس میں لے کے آئیں. جب ہم 80% مارک اپ دے رہے ہیں لونز کے اوپر, تو مجھے کوئی ذی شعور بندہ, کوئی پاکستانی جس کو اکنامکس کی سمجھ ہے وہ یہ بتا دے کہ وہ سرپلس میں کیسے آ سکتا ہے. امپاسبل. اس لیے گورنمنٹ, یہ میرا ایک آپ سے آخری سوال ہوگا کہ ایک طرف جو ایف پی آر ہے اس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, آپ نے بھی ذکر کیا ڈیٹاز موجود ہیں, مگر اس کے باوجود آج تک اگر ہم فیصل آباد کی حد کی بات کریں تو لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کی آمدن قابل ٹیکس ہے مگر وہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر ادارے لینا نہیں چاہتے. آخر یہ کیا کنفیوژن ہے جو آج تک برقرار ہے اور جس کا نقصان جو ہے وہ قومی خزانے کو ہو رہا ہے؟ یہ جو نان فائلر کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں جتنا ڈیٹا ہے اس کو آپ یوز کریں ٹو ایکسٹینڈ دی ٹیکس بیس, ٹو انکریز دی ریونیو آف دی گورنمنٹ, تاکہ ہم نیگیٹو سے ہم سرپلس کی طرف جائیں. دوسرا ایک, چونکہ آج میں میڈیا پہ بیٹھا ہوں, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں چیئرمین ایف بی آر جو کہ ویری جینیس پرسن ہے ان مائی اوپینین, ان سے اپیل کرنا چاہوں گا فیصل آباد کے حوالے سے. لائک انہوں نے یہاں سے بلڈرز اور ڈیولپرز کے زون اٹھا کے اسلام آباد پھینک دیے ہیں. بڑے جو مینوفیکچرز ہیں ان کو ایل ٹی او ملتان میں اٹھا کے ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے آر ٹی او کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ جو جہاں کا کیس ہے وہیں پہ احساس ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ریئل سینس میں کس شہر کا کتنا ریونیو ہے. اب ریونیو فیصل آباد کا ہے وہ کلیکشن ملتان میں ہو رہی ہے, ریونیو فیصل آباد کا ہے وہ بلڈر کے حساب سے وہ کلیکشن اسلام آباد میں ہو رہی ہے. تو اس طرح تو یہ کہیں گے اسلام آباد کا ریونیو زیادہ ہے, ملتان کا ریونیو زیادہ اور فیصل آباد کا کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں کے ٹیکس پیئر, جو ٹیکس پیئرز ہیں, جو فائلر ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ کم ٹیکس پیئر کر رہے ہیں. تو اپیل ہے چیئرمین ایف بی آر سے کہ یہ کیسز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ
ان کو فیصل آباد شفٹ کرنے چاہیے تاکہ یہاں پہ ریئل ریونیو جو ہے نا وہ اسیس ہو کہ فیصل آباد کا ریئل ریونیو کیا ہے، تاکہ اس کو پھر ہم پراپر ٹارگٹ کر کے ٹیکس بیس بڑھائی جا سکے۔ سر زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصراً یہ بتائیے کیا سمجھتے ہیں، ڈیٹا سارے ایف بی آر کے پاس آ گئے ہیں، تو ایف بی آر 2022 میں وہ تمام لوگ جو کہ غیر رجسٹرڈ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، پھر باتیں ہی رہیں گی؟ اس کے لیے مشینری کو محنت کرنی پڑے گی، ٹیکس بیوروکریسی کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ٹیکس بیوروکریسی محنت نہیں کرے گی تو ٹیکس بیس نہیں بڑھے گی، ان کو ٹیکس نوٹس جائیں، ان کو فالو اپ کیا جائے، ان کی اسیسمنٹ کی جائے، ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ اگر ان کو ٹیکس نیٹ میں لے آئے اور یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ 5 ملین تک ٹیکس پیئر بھی لے جائے تو اٹس این اچیومنٹ آف دی گورنمنٹ، بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ ان دا ہیپی نیو ایئر۔ بالکل بہت خوبصورت باتیں کی ہیں ٹیکسیز کے حوالے سے احمد جبار صاحب نے کہ سب سے پہلے ایف پی آر کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ تمام ڈیٹاز ایف پی آر کے پاس اب موجود ہے تو اس کے لیے بھی ایف پی آر کو کچھ ہارش سٹیپ لینا ہوں گے۔ اس حوالے سے پازیٹیو علامات بھی قرار دیا گیا ہے کہ ایف پی آر کی جانب سے کچھ مثبت اقدامات بھی قرار دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹیکس نیٹ میں اضافہ اور ٹیکس وصولیوں میں اضافہ یہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروباری کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروباری کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سال 2021 ٹیکس وصولیوں اور معاشی لحاظ سے کیسا رہا، ہمارے ادارے اپنی ذمہ داری پوری ادا کر سکے یا نہیں، بڑا ٹیکس کلیکٹر ایف بی آر نے اپنی ذمہ داریاں کس حد تک ادا کیں۔ اسی پر پروگرام میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ایڈیشنل کمشنر ایف بی آر ہیڈ کوارٹر آصف رفیق صاحب موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ایف بی آر کی جو کارکردگی ہے وہ جولائی سے لے کر دسمبر تک کیسی رہی ہے؟ ایک تو آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ ایف پی آر کی کارکردگی کے بارے میں تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، اس لیے کہ ہر مہینے کی پہلی اور دوسری تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب، جو آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، وہ ایف بی آر کی کارکردگی کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس پورے سال میں ابھی تک پہلے 6 ماہ میں ایف بی آر کی کارکردگی جو ہے وہ پچھلے سالوں کے تمام ریکارڈ کو کراس کر چکی ہے۔ اب فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بڑی خوشی سے یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ جو پورا 6 ماہ گزرے ہیں اس میں ہماری جو ٹیکس وصولیاں ہیں پچھلے سال وہ 16 ارب تھیں، اب ہم 29 ارب پہ ہیں، یعنی پچھلے سال سے ہم نے 76% زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ تو ٹیکس کمپلائنس آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اس کا ایک ہمارے پاس یارڈ ہے کہ لوگ ریٹرن جمع کتنی کرواتے ہیں۔ تو فیصل آباد میں جو ریٹرنیں ہیں وہ تقریباً 2,27,28,000 ہم لے چکے ہیں پہلے 6 ماہ میں۔ اس کے ساتھ جو ٹیکس آیا ہے وہ پچھلے تمام سالوں کے ریکارڈ کو کراس کر گیا ہے، تقریباً 50-60% زیادہ ٹیکس لوگوں نے ریٹرنوں کے ساتھ دیا ہے۔ تو جو ٹیکس کے معاملات میں یہ جو سال ہے یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی آپ سمجھیں کہ ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ سر، ایک بات یہ بتا دیجیے گا کہ ٹیکس کلیکشنز کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ 29 ارب روپے سے زائد تجاوز کر چکا ہے پہلے 6 مہینوں میں۔ ایک بڑا ایشو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کا ہے۔ جو آپ کا سٹیک ہولڈر ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے سے رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو ہی نچوڑتا رہتا ہے ایف بی آر، ان کے ٹیکسز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آخر کیوں ایف بی آر ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا پاتا اس طریقے سے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، فار دا ڈسکشن تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن حقائق ایسے نہیں ہیں۔ اب جو ٹیکس نیٹ ہے یا جو ہمارا جس طرح جسے بی ٹی بی ہم کہتے ہیں براڈنگ ٹیکس بیس، یہ ایک ہمارا پورے کا پورا ایک سسٹم ہے ایف بی آر کا۔ 2018, 19, 20 اینڈ جو اب ادھر ہم بیٹھے ہیں، جب ہم نے شروع کیا یہاں پہ ٹیکس کمپلائنس کی امپرومنٹ کے لیے تو فیصل آباد ریجنل ٹیکس آفس میں چاروں ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل ریٹرن فائلر 95-96 ہزار سے زیادہ نہیں تھے۔ اب ہم 2,27,000 جو ہے ریٹرن فائلر ہیں۔ ہمارے پاس جو اینٹین ہولڈرز ہیں ان کی جو گروتھ ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کا ایک اور یارڈ سٹک ہے کہ جو آپ ریٹرنیں جمع کرواتے ہیں،
جو آپ ریٹرنیں جمع کرواتے ہیں اس کے ساتھ جو ٹیکس آتا ہے وہ کیا ٹیکس کتنا آتا ہے ٹیکس, اور پچھلے سال سے کافی زیادہ اس دفعہ ریٹرنوں کے ساتھ ٹیکس آیا. ہاں, اس شہر, اس کی آبادی اور جو ہمارے ہاں بزنس ہے اس کے حساب سے شاید یہ میں کہہ لوں کہ ہم پرفیکٹ پوزیشن میں ہیں یا ایسی سچویشن میں, تو ایسا نہیں ہے. اس کے لیے پچھلے دنوں فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ہمیں انسٹرکشن بھی آئیں اور ہم نے اس پہ کام بھی کیا. ہم 56,000 سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اگلے 6 ماہ میں ہم نے پوری پلاننگ کی ہے. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ایسے لوگ جو مختلف طرح کی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے, ان کو کہیں نہ کہیں سے ود ہولڈنگ ان کی ہو رہی ہے اور ہیوج ہو رہی ہے, مگر وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے. تو وہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. ہم ویکلی بنیادوں پہ وہ اس ڈیٹے کو پروسیس کر رہے ہیں اور ان کو جو لاء میں ہمارے ایک سیکشن ہے, 2 سیکشن 114 116 جو ریٹرن فائلنگ کے لیے ہے, پہلے ہم ان کو پروسیس کرتے ہیں, پھر ہم ان کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے NTN لگواتے ہیں, پھر ہم اس کو جوریسڈکشن اسائن کرتے ہیں اور پھر ان کو نوٹسز جاتے ہیں. مشکل کام ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا, لیکن چونکہ اب IT ہے, اب ہمارے پاس ڈیٹا ہے, ہمارے پاس اسکل سیٹ ڈیولپ ہو چکا ہے, تو آئی ایشور یو کہ ہم اس سال کے اینڈ تک تقریباً 3 لاکھ تک ریٹرنیں فائل کروا چکے ہوں گے, اور یہ گروتھ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ڈبل ہو جائے گی پچھلے سالوں میں. اچھا سر, ایک چیز یہ بھی بتا دیجیے گا, آپ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کی, تو نادرا کے ساتھ بھی FPR اشتراک ابھی کر چکا ہے کہ نادرا ٹرانزیکشنز کا ہر طرح کا ریکارڈ جو ہے وہ FPR کو فراہم کرے گا. ایسے وہ لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ ہیں, پچھلے دنوں میں بھی اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ کوئی 14 ملین بینک ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا جو تھا وہ فراہم کیا گیا. آپ لوگوں کے پاس بھی سارا ڈیٹا اس حوالے سے موجود ہے, مگر قباحت کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں فیصل آباد میں ہی لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کی آمدن قابل ٹیکس ہے, مگر وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. تو ایک دم سے ان لوگوں کو اٹھا کے ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کرنے میں مشکلات کیا ہیں؟ علامہ اقبال نے اس موضوع پہ ایک شعر کہا تھا کہ آئینے نو سے ڈرنا, طرز کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. میں سائنس کا طالب علم رہا ہوں, یہ انرشیا ہے, یہ سٹیٹس کو ہے, اس کو بریک کرنے کے لیے آپ کو زیادہ فورس کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ پرسوینس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم وہ تمام سکلز کو اکٹھا کر کے ہم لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ہم نے جو ہمارا چیمبر ہے فیصل آباد کا, اس نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا, جو ٹریڈ باڈیز ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہم نے ان کو ہمیں بہت زیادہ ہم پہ یہ لگایا جاتا تھا کہ جی یہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی انگلش لینگویج, تو ہم نے اردو میں یہ ساری ریٹرن اردو میں آ گئی, ہم نے ان کے ساتھ خط و کتابت اردو میں شروع کر دی. ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال میں ٹیکس بار نہیں, جو ہماری ڈسٹرکٹ بار ہے جن سے لوگ گھبراتے ہیں, ہم نے ان سے بات چیت کی اور تقریباً 50% سے زیادہ وہاں کے جو پروفیشنلز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ چکے ہیں. اصل میں وہ سکل کون سی ہے جس سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ریٹرن فائل کریں؟ وہ یہ ہے کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سامنے ہاسپٹل ہے, اس میں جو آنے والے مریض ہیں ان کا علاج آپ کے ٹیکس سے ہوتا ہے. میں اگر یہ لوگوں کو بتا پاؤں کہ یہ جو اسکول ہے سرکاری, ان میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ لوگوں کے ٹیکس سے ہوتے ہیں, اگر میں یہ کسی بھی بزنس والے کو یا کسی بھی بندے کو یہ میں سمجھانے اور دکھانے کی پوزیشن میں آ جاؤں کہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ جاتا کدھر ہے, تو لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہیں اور یہاں پہ کنڈیوسو ماحول ہے. بہت لوگ جو ہے نا وہ وارملی اب اس کو ویلکم کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بہت ہی ٹرانسپیرنٹ, بہت ہی فیئر اور بہت ہی سویلائز طریقے سے لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ ریٹرن فائل کریں, وہ نیٹ میں آئیں. لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہائی ہینڈڈ نہ آئیں, اس کے لیے ہم نے زیرو ٹالرنس پالیسی رکھی ہوئی ہے. ہمارے دفتر کا کوئی بندہ کسی سے کوئی الجھی ہوئی بات, کوئی غیر سنجیدہ بات, کوئی ایسی بات کرے ان آفیشیل, تو وی ٹیک اٹ ویری سیریس. تو اس جو ہم نے ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کر دیا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ کام آسان ہو گیا جو بڑا مشکل تھا. ٹھیک ہے سر, کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے سٹیپس ہیں سال 2021 میں جو کہ FPR کی جانب سے بڑے وہ سٹیپس لیے گئے, اور سال 2022 میں ان میں مزید بہتری آئے گی, مزید ٹیکس کلیکشن پہلے سے زیادہ ہوگی اور ٹیکس نیٹ میں بھی پہلے سے زیادہ اضافہ ہو سکے گا؟ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے؟
देखें, एक तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ट्रैक एंड ट्रेस शुरू किया है 5 सेक्टर में, वो एंड टू एंड IT बेस्ड है, जो ट्रैक करेगा मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर तक। रिटेल सेक्टर में पूरी तरह टैक्स नहीं आ रहा था। दूसरा, हमने एक POS का सिस्टम शुरू किया है, वो भी POS इनवाइसिंग सिस्टम है, वो भी एक ऐसा फंडामेंटल काम है जिससे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा ये है कि जो लोगों में एहसास है टैक्स की अहमियत का, वो हमने पैदा किया है। वो चूँकि गवर्नमेंट की वो पॉलिसी थी। आप ये सोचें कि आप जो हैं टैक्स के मौजू पे पिछले 3 माह में तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये तब्दीली इटसेल्फ है कि हम लोगों को शऊर दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। आपने भी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया कि आपने लोगों को एजुकेट करने के लिए एक हमें मौका फराहम किया। तो ये जो लोगों में शऊर पैदा होना है, टैक्स की बात करना इज़ अ चेंज, और जब आप टैक्स की बात करते हैं तो आप पे भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ रफ़ीक साहब, हमें FPR के इक़दामात के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम स्टेक होल्डर्स की, बिज़नेस कम्युनिटी की, टैक्स माहिरीन की राय सुनी है, FPR ऑफिशल्स की राय सुनी है। गो के मुश्किलात हैं, मगर जो मुस्बत उम्मीदें हैं वो आज भी कायम हैं। जो माहिर मईशत हैं उन्होंने भी इस अज़्म का इरादा किया है कि आने वाला दिन जो होगा वो हर गुज़रते दिन की निस्बत बेहतर होगा, और हम पुरुम्मीद हैं कि माजी गुज़श्ता बरस जो है वो अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ ख़त्म हो चुका है, मगर ये साल पाकिस्तान के लिए, इसकी कौम के लिए सलामती और खुशियों को भरा हो। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।